آپ کو پتا ہے کہ علی نے 70 قبریں کیوں بنائیں؟ درود و سلام اس طیب اور طاہر گھرانے پر کہ جن کی محبت خدا نے صرف حلالیوں کے نصیب میں لکھی ہے۔ جتنے عدد اللہ نے خلق فرمائے ہیں اتنی مرتبہ لعنت اس شجرہ ملونہ پر کہ جو لعنت کے لیے خلق ہوئے اور لعنت ان کے لیے خلق ہوئی۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اس پاک طیب اور طاہر گھرانے کو عرش سے فرش پہ اتارا تاکہ بے زر ابو ذر بن جائے، گمنام سلمان بن جائے، اور انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایسی راہیں تعین ہو جائیں جن پہ پر چلنے والا کبھی گمراہ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے اس پاک خاندان نے اتنی عظیم قربانیاں اور ایسے راستے بنائے، قدم قدم پر ہدایت کا ایسا سورج اگایا، ایسی کہکشائیں اپنے نقش قدم کی مٹی سے پیدا کی کہ اب اگر کوئی قسمت کا اندھا نہ ہو تو اسے حق سمجھ میں آ جائے۔ پوری کائنات میں اس بھرے ہوئے قرآن سے بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک اگر کوئی غیرت کی آنکھوں سے اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت بھی صحیح سمجھ لے تو شیعہ ہو جائے۔ کوئی خاص آیت نہیں، کوئی مخصوص آیت نہیں، اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت کوئی بندہ صحیح سمجھ لے تو وہ شیعہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ کسی طور پر نجات ممکن نہیں۔ جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ نجات چاہتا ہے تو جعفری بن، اگر چاہتا ہے کہ خدا تجھے جنت میں، قاضی سعید الرحمن صاحب مناظرہ فرما رہے تھے، سامنے والے مولوی نے گفتگو کرتے ہوئے ایک فقرہ وہی کہہ دیا جو عام طور پر بندے کہہ دیتے ہیں کہ قاضی صاحب 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ آگے اس نے کوئی بات کرنی تھی، پہلے اس نے کہا قاضی صاحب آپ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔ سلامت رہو جن کے ضمیر زندہ، جن کے مزاج زندہ میں حیدری۔ ایک لمحے کے لیے بھی علی کا راستہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک لمحہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اگر کوئی علی بادشاہ سے غداری کا تصور بھی کرے تو یہ ماں کی جوانی کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ علی کائنات کا وہ کریم اور عظیم امام ہے کہ جس کی محبت کے لیے شرط اول ماں کی شرافت ہے۔ علی کی ولایت سنتا ہر کوئی ہے، مانتا کوئی ہے، اس لیے کہ علی خطابت سے نہیں ملتا، اماں کی شرافت سے ملتا ہے۔ یہ باپ کی وراثت نہیں، یہ خدا کی عطا ہے۔ 8ویں امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے خدا اسے عطا فرماتا ہے۔ امام رضا نے فرمایا کہ اے قاری قرآن تو بتا کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس نے کہا مولا حکومت۔ فرمایا وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ اس نے کہا مولا دولت۔ فرمایا وہ تو قارون کے پاس بھی تھی۔ اس نے کہا مولا بیٹے۔ فرمایا وہ تو ابو لہب کے پاس بھی تھے۔ اس نے کہا مولا یہ عمر طویل۔ فرمایا بڑے بڑے کافروں کی لمبی لمبی عمریں گزری ہیں۔ اس نے کہا اچھا مولا رزق۔ فرمایا فرعون بھی رزق کھاتا تھا، نمرود بھی کھاتا تھا۔ اس نے کہا مولا پھر فضل کیا ہے؟ فرمایا فضل میرے دادا علی کی ولایت ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا۔ بس
بڑے بندوں نے افواہ اڑائی کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اطلاع عرضے میں فرار کا مرید نہیں، حیدر کرار کا مرید، اور کائنات میں وہ عدالت بنی نہیں جہاں بطول مقدمہ ہار جائے۔ یہ مقدمے عظمت سیدت النساء العالمین کے آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ امام الشیخ سادات عظام تشریف فرما، یہ سورہ فتح ہے اللہ کا قرآن، میں سر پہ رکھ کے مجمع عام میں کہتا ہوں۔ جیل میں ایک دن کسی نے کھانا نہیں پہنچایا، میں رش میں تھا، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، واپس مجھے جیل میں لے کر آ گئے۔ مجھے یاد آیا شاہ جی کہ کھانا نہیں ہے میرے پاس، میں نے کہا رات گزر جائے گی صبح آ جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھی، قرآن میرے سر پہ، مجھے شدید بھوک لگی۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، جو قانون جاننے والے انہیں سمجھ آئے گی۔ گنتی ہو گئی، جیل بند ہو گئی، تالا لگ گیا، مجھے شدید بھوک لگ گئی۔ میں نے کہا رات کیسے گزرے گی؟ اللہ کا قرآن ہے، دو جہانوں کا سردار ہے، اسے ہاتھوں پہ رکھ کے منبر رسول پر مجلس حسین میں کہتا ہوں۔ میں نے اسی مقام پر توسل کیا جناب سیدہ کونین سے، میں نے کہا بی بی وکیل موکل کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، میرے خلاف 3 FIR ہیں، ہر FIR میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیری عزت لکھی ہوئی ہے، تیری عظمت لکھی ہوئی ہے۔ جھوٹ بولوں 12واں امام اس قرآن کے اٹھانے کی مجھے سزا دے، جھوٹا اٹھانے کی۔ سچ ہو تو میں یہ فکرہ مجبوراً، میں اس باتوں کو بتانے کا شوقین نہیں، لیکن قرآن ہاتھ میں رکھ کے زندگی میں پہلی مرتبہ منبر پہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بی بی اگر میں تیرا وکیل ہوں، جنہیں میں نے وکیل بنایا ہو تو صبح شام مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، اگر اپنی وکالت میں مجھے قبول کیا ہے تو میں بھوکا نہیں سونا چاہتا۔ علی کی ولایت کی قسم، زہرا کے حق کی قسم، یہی پتہ لگا ایک افسر 2 لفافے بھرے ہوئے کھانے کے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے رات کے وقت جیل کے اندر دروازے پہ پہنچ کے مجھے کہتے ہیں مجھے کسی نے حکم کیا ہے کہ کھانا پہنچا۔ ہم لا وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ کوفہ جدید میں مصلحت کی سپر پھینک کر ولایت علی کا جامع پہن کر تم سمجھتے ہو علی والوں کو ڈرا دو گے؟ علی کی عزت کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو، سولی ہی تو وہ منبر ہے جس پر علی والے کھول کے علی کے فضائل پر۔ نہ ہم کبھی سولی سے ڈرے ہیں نہ کبھی زندان سے۔ زندان ہمارے لیے بنے ہیں، سولیاں ہمارے لیے بنی ہیں۔ اگر باطل کی پہچان نہ ہو تو پھر یہ تلاش کرو کہ باطل کے تیر کے طرف جا رہے ہیں۔ جتنے مرضی تیر برسیں، جتنی زندگی ایک ہے۔ بندے کہتے ہیں زندگی پیاری نہیں، میں نے کہا پیاری ہو بھی، پھر بھی ایک دن مرنا ہے۔ کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے بطول کا وکیل بن کے بندہ مر جائے۔ نہ منافقت سیکھی ہے، نہ منافقت مذہب ہے، یہ جذبات ہے کہ میں توجہ چاہتا ہوں۔ نہ منافقت سیکھی ہے، نہ منافقت نصب العین ہے۔ علی کی ولایت انسان کو وہ طاقت اور شعور عطا کرتی ہے۔ باقی جو حضرات یہ سمجھتے ہیں جی اس کا نام لے لیا تقریر میں، اس کا نام لے لیا، میں نے کبھی کسی کتے کا نام نہیں لیا، نہ مجھے نام لینے کی ضرورت ہے۔ نام لے لوں تو دستاویز ادھوری ہو جائے گی، کیونکہ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے۔ میں کسی کے باپ کا کوئی نام بتا کے اترو بندے پکڑ لیں تم نے یہ نام کیسے پڑھا ہے؟ قبلہ عامر ربانی صاحب کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، میری سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔ میں کسی دشمن زہرا کے باپ کا کوئی نام بتاؤں، سیدزادہ مجھے بازو سے پکڑ لے، تو نے اس کے باپ کا نام یہ کیسے پڑھا ہے؟ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کروڑوں درجات بلند ہوں، انہیں ایک بندے نے چیٹ بھیجی جی فلاں بندہ مولا علی کا داماد تھا۔ اسماعیل صاحب نے فرمایا میں ایک عام سا مولوی ہوں، مجھ سے میری بیٹی کا کوئی رشتہ مانگے میں پتہ کروں، آگے اس کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو، میں رشتہ نہیں دیتا۔
جس کے کتابوں میں 4 باب لکھے ہوئے ہوں اسے علی بیٹی کیسے دے سکتے؟ مولویوں نے پرچہ کر دیا، زمانہ اچھا تھا، اس زمانے میں مولوی سے بھی کچھ پوچھ لیتے تھے، اب صرف لا پوائنٹ پہ بات ہوتی ہے، اس میں ہمارا نمبر ہی نہیں آتا۔ عدالت میں پہنچ گئے، جناب والا مبلغ اعظم نے باہر اپنے پرانے یار ایک مولوی سے کہا چل یار چھاڑ بھی صحیح، غلطی ہو گئی۔ مولوی مزید چوڑا ہو گیا، اس نے کہا غلطی نہ غلطی اندر چل۔ مولوی نے جاتے ہی جج کو پہلا بیان دیا، جی یہ باہر معافیا مانگ رہے، ایسی غلطی ہو گئی۔ جج نے پوچھا کیوں محمد اسماعیل غلطی ہو گئی؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا واقعی غلطی ہو گئی ہے، میں 4 باب تھوڑے بتا بیٹھا ہوں، گھر جا کے کتاب کو دیکھا ہے 11 باب اور بیچ میں تھے۔ اتنی توجہ نہ کر۔ پیچھے کا تیر گزری ہے، اس میں اپنے پیروں کا حصہ دکھا، آگے مباہلہ آ رہا ہے۔ مباہلہ میں ابنانا و ابناکم و نشانا و نشاکم و انفسنا و انفسکم۔ جرت کر اللہ سے لڑائی کرو، اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہے؟ اللہ 2 لفظ اور کہہ دیتا، ازواجنا و ازواجکم و صحابنا و صحابکم۔ پھر شیعہ نہ مانتے جتنا مرضی غصہ کر۔ اللہ نے فرمایا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے۔ نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، لیکن فکر توجہ سے سننا۔ حسین رسول کا صرف نواسہ نہیں، از روح قرآن بیٹا ہے۔ ابنانا کا مطلب نواسہ نہیں، ابنانا کا مطلب ہے بیٹا۔ ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے۔ پتہ چلا حسن حسین بیٹے رسول کے۔ قرآن کے پاس طاقت ہے، چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے۔ کنان نوح کا بیٹا تھا، کشتی میں نہیں چڑھا، غرق بھی ہوتا رہا، کشتی میں نہیں چڑھا۔ اردو والے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا، لیکن کتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کشتی کا دشمن، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ غرق ہو رہا ہوں، اور پھر کشتی میں نہیں چڑھتا۔ نبی بلاتا رہا آ جاؤ، اور وہ غرور سے بولا ہی نہیں۔ نبی فرماتے تھے آ جاؤ کشتی میں چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے ایسے کرتا تھا۔ کشتی کا دشمن نبی کے سامنے بھی ایسے کرتا ہے، اللہ کے سامنے بھی ایسے کرتا ہے، نہیں سوار ہوا۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھے، ساری خرابی اس کی ماں رابعہ کی، اس کی امی حضور کا نام تھا رابعہ، یہ نعرے لگاتا تھا میں پتر امی رابعہ تھا۔ اس نے تربیت اتنی غلط کی کہ نوح نبی کے خلاف تقریریں کرتی تھی، مجمع اکٹھے کرتی تھی تالیاں بجا کر۔ نوح نبی کشتی بناتے تھے، نیچے کھڑے ہو کے کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں، ندیاں خشک ہیں، یہ کشتی بنا رہا۔ اس کے ہتھے چڑھ گیا وہ بچہ، اسے تربیت خراب کرنی شروع کر دی۔ اتنی خراب تربیت کی کہ باپ کے سامنے اکڑ گیا۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ رابعہ کا بیٹا خراب نکلا۔ میرے جیسے 2 ٹکے کے مولوی بھی اٹھ کے کہتے ہیں نوح کا بیٹا خراب نکلا۔ تربیت ماں کی غلط ہے، اس نے کسی کو نہیں چھیڑا، اس پر کوئی بیان نہیں کرتا۔ سارے کہتے ہیں نوح کا بیٹا ٹھیک نہیں، نوح کا بیٹا نالائق ہے، نوح کا بیٹا لیس من اہلک۔ اللہ کو اپنے نبیوں سے بڑا پیار ہے، شاید تقدیر الہی نے اسی دن سے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اپنے کسی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دوں گا تاکہ میرا نبی بدنام نہ ہو۔ ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے۔ کائنات میں ڈھونڈ کے دکھا محمد جیسا، جن کے پیچھے تو ہے ان میں محمد جیسا کوئی نہیں۔ ان میں کوئی ہوتا تو علماء اپنی کتابوں میں نہ لکھتے کہ ام المومنین نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ میں 1 سالن میں گم ہو جاتی ہوں اس وقت کہ جب اسے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں۔ سالن 1 ہوتا ہے، برتن 2 ہوتے ہیں۔ ایک کے لیے نیت کرتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں خود کھاؤں گی۔
کیا وجہ یا رسول اللہ؟ جو سالن میرا ہوتا ہے اس پر مکھیاں بیٹھتی اور جو آپ کے لیے ہوتا ہے اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ نہ لا مثلو کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ اور اگر کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا دیکھنا ہو کسی کتاب کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر وہ بندہ جو میٹرک کی کلاس تک بھی پڑھا ہو تو اسے یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ جس وقت پیغمبر اعظم نے مسجد نبی کی تعمیر مکمل کرا لی، نبی نے تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد بردرہڈ قائم کیا، مواخات قائم کیا، بھائی چارہ بنایا، ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی نیت ملتی تھی، جن کی طبیعت ملتی تھی، جن کی ذہنیت ملی تھی، جو خوف سے دو بے شک چپ رہے۔ حوالہ میں نے دیا بیدار ہو کے جس بندے کو میری بات سچی لگے، کتاب کی بات یاد آ جائے، وہ میرے ساتھ بولے، باقی کی ضرورت نہیں۔ برادرہڈ قائم کیا، مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، جن کی نیت ملتی تھی، جن کی ذہنیت ملتی تھی، جن کا شجرہ ملتا تھا، ان کو ایک دوسرے کے بھائی بنایا۔ قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ مقداد کے ہاتھ پکڑا، میسم کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ علماء نے لکھا مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا، پیغمبر نے آ کے پوچھا ماذا یبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ رونا تو کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، ماتھے کو چوما، سینے سے لگا کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو، اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو تو میں تجھے اس کا بھائی بنا دو۔ انت مثلی، تو میرے جیسا ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی۔ باقی سارے رشتے دنیا میں ختم، علی محمد کا بھائی ہے آخرت میں بھی، اور بھائی ہوتا ہے وراثت کا شریک۔ کوثر نبی کا ہے، پلائے گا علی، جنت نبی کی ہے، بانٹے گا علی۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاؤ۔ علامہ حسن زیدی کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں، کروڑ تقریریں سے ایک لفظ میں قربان۔ فرماتے بڑے بڑے لوگ تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور سلمان سمجھاتا رہا، آیت نہیں سنی، اب نانا انہیں سارے ہلائے تو بھی بڑی بات ہے، یا بندہ بولے یا آگے نہ بیٹھے۔ اب نانا، پہلے تھا تلوار کا میدان، اس سے بچا جا سکتا ہے پہاڑ پہ چڑھ کے، یہ ہے لعنت کا میدان۔ پیچھے پڑ گئی، قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ سارا مدینہ تیار ہو گیا، جو پہلے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے وہ آج تیار ہو گئے، اور بن بلائے تیار ہو گئے۔ قرآن کی قسم، جو تاریخ کے فکریں پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا، ساری رات مدینے کا بازار کھلا رہا، نئے کپڑے سلتے رہے، آرائش گیسو ہوتی رہی، خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے۔ ہمارے علاقے میں خلیفہ نائی کو کہتے ہیں، خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے، سارے تیار ہوتے رہے، ایک دوسرے کہتے رہے اس بیچارے کا ہمارے علاوہ کون ہے؟ ہم ہی ہم ہیں، صبح جائیں گے دیکھ لیں گے عیسائی کیا کہتے ہیں۔ صبح سارے تیار ہو کر آؤ گے، حضور نے فرمایا تم نے نہیں جانا۔ ایک بزرگ نے عالم جلال میں اپنا پاؤں زمین پہ مارا، اس نے کہا جہاں میں نہیں جانا چاہتا تھا وہاں زبردستی لے جاتے تھے۔ کہہ رہے سوچا چل گیا، میں صدقے ہو جاؤں۔ آپ نے ہر جنگ میں میری چھٹی کی درخواست کو مسترد فرمایا۔ پچھلی جنگ میں میری اہلیہ بیمار تھی، میں آپ سے چھٹی مانگتا رہا، آپ نے فرمایا تم نے ضرور چلنا۔ میں نے عرض کیا بھی تھا میں نے جا کے کرتا کیا ہوں، اتھے ہی ویلے بیڑے تھے، بہتر نہیں میں گھر بہوں۔
آپ زبردستی لے گئے، آج میں آنا چاہتا ہوں، آپ لے کے نہیں جاتے۔ فرمایا اس کا حکم ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں، آفیشل ڈیلیگیشن میں، سرکاری وفد میں، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، اس کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ایک نبیوں کا سردار، ایک عورتوں کی سردار، ایک ولیوں کا سردار، دو جنت کے جوانوں کے سردار۔ پتہ چلا کمی مدینے رہ گئے، سردار مباہلہ میں چلا۔ آگے آگے حسن اور حسین، وہ جو ہر جنگ میں سب سے آگے رہتا تھا، وہ سب سے پیچھے۔ یہ جو عیسائی مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، انہیں پیغمبر جواب دے رہے تھے کہ میں نے مرحب کے قاتل کو آخر میں رکھا ہے۔ علی آگے ہوتا تو وہ کہتے جی کیسے نہ جیتتے، عیسائی علی کی تڑی میں آگئے ہوں گے، علی کا روب چھا گیا ہوگا۔ فرمایا علی تو پیچھے رہے، حسن حسین تم آگے رہو۔ اور حسین کو اٹھایا مصطفیٰ نے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، اس بچے کی ماں ساتھ ہے۔ عیسائی کیا کہیں گے، مسلمانوں کا نبی مباہلہ کرنے آیا ہے اور بچوں کو اٹھا کے آیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مخالفین کے سامنے جا رہے ہیں، حسین کو اس کی ماں اٹھائے۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ ایک بچے کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر آج حسین کو زہرا اٹھا لے تو مورخ لکھ دے گا جی چھوٹے بچے گھر میں چھوڑے نہیں جا سکتے، ماں مجبوری میں مجبور ہو کر لے آئی ہوگی۔ مصطفیٰ نے اٹھا کے بتایا حسین کو مامتا کی مجبوری نہیں، رسالت کی ضرورت لے گا۔ پیغمبر قدم اٹھاتے تھے، زہرا قدم رکھتی تھی، زہرا قدم اٹھاتی، علی قدم۔ مشیت الہی کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ نقش قدم بطول زیر آسمان برہنا ہو۔ ایک قدم آگے چلی جاتی تو نبی تھی، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تو امام۔ عیسائیوں نے باہمی مشورہ کیا، کتنے ہزار کا لشکر ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟ جواب آیا گن کے 5 ہے محمد سمیت۔ ان کے عالم سے کرسی چھٹی، تڑپ کے کہتے ہیں بندے صرف 5 ہے، زمین کیوں ہلتی ہے؟ فوراً انجیل کھول کے کہتے ہیں دیکھو ان میں کوئی مستور تو نہیں؟ جواب آیا درمیان میں ایک مستور ہے۔ چیخ مار کے زمین پہ گرا، کہتے جلدی کرو معافی مانگو، روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے۔ بدماش بھی اگر لیول کا ہو نا، وہ بھی کسی کی بیٹی کی عزت کرتا ہے اگر دروازے پہ آتا۔ بدماش ہونا ایک الگ بات ہے، غیرت مند ہونا ایک الگ بات۔ عیسائیوں کو پتا چلا کہ بیٹی ساتھ لے کر رہے، انہوں نے دوڑ کر زیور اکٹھے کیے، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، پہلا لفظ حسین کی قسم آگے کہا ہم جھوٹے ہیں تو سچا، بد دعا نہ کرنا ہم ختم ہو جائیں گے، تیرے ساتھ وہ آئے ہیں کہ زبان ہلا دیں تو پہاڑ ہٹ جائیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اسے گھر بھیج جو کبھی باہر نہیں آئے۔ نبیوں کا سلطان، کائنات کا بادشاہ قریب آ کے سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے فرماتے علی زہرا کو گھر لے جا۔ سیدہ کونین کی آواز دی بابا میں کیوں آئی تھی؟ جواب آیا مباہلہ کرنا۔ بابا ہوا تو نہیں؟ فرمایا انہوں نے تیرا حیا کیا۔ مجھ سے معافی مانگ کے کہتے ہیں اس سے کہ واپس چلی جائے۔ علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں رات کے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے ہائے کر کے رونے والوں 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی، مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے،
बाप के नौकरों से झिड़के खाती रही ज़हरा। चार घंटे खड़ी रही, बाप के नौकर के सामने खड़ी रही। आज भी ज़हरा का नाम लो, ईसाई इज्जत करते हैं। आज भी मुसलमान बतूल की कब्र पे दुर्रे लेके खड़े हुए। लोग कहते हैं जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, मैं कहता हूं कब्रिस्तान नहीं, जिंदान है। ताले लगे हुए, दुर्रे लेकर सिपाही खड़े हुए, रोते रोते मुसलमान एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं वो जो सामने दो पत्थर पड़े हैं ये माँ है हसन हुसैन की। इस मिंबर की कसम मैंने अपने कानों से सुना था। एक ईरानी मेरे साथ खड़ा था, ऐसे सामने होने जनाब सैयदा की कब्र, और यूं पीछे मुड़ के देखो तो रसूल का गुंबद नजर आता है। ईरानी पहले रोता रहा किबला जी रोता रहा, रोते रोते अचानक उसने किबला जी मुंह मोड़ा पीछे, मोहम्मद का गुंबद देख के कहते या रसूल अल्लाह कभी ईरान आके देखे। जिसे लफ्ज़ समझ आए वो हाय करें, या रसूल अल्लाह कभी ईरान आके देखें। आपका एक बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना दो। अल्लाह के नबी हमने रजा का रोजा सोने का बना दिया। मुंह पे मातम करके कहते क्या होता तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती। अल्लाह इस टूटी हुई कब्र के वारिस को इजाजत ज़हूर दे। 7 रिवायतें बीबी की शहादत की तारीख की, पूरी जिम्मेदारी से एक लफ्ज़ पढ़ो। इब्न शाहर आशोब किबला जी हमारा बड़ा मुस्तनद आलिम दीन, उसकी रिवायत है बाप के बाद 40 दिन जिंदा रही। जिस दिन रसूल अल्लाह का चहलम था उस दिन ज़हरा दुनिया से चली गई। ये तारीख बनती है 8 रबी और सानी। दूसरी रिवायत है बाप के बाद 75 दिन जिंदा रही। यह भी हमारे बड़े जलील क़द्र उलमा ने इसे लिखा। तीसरी रिवायत है 90 दिन जिंदा रही। चौथी रिवायत है 95 दिन जिंदा रही। छठी रिवायत है 100 दिन जिंदा रही। सातवीं रिवायत है बिरादरान अहले सुन्नत की, वो कहते 6 महीने जिंदा रही। 40 दिन जिंदा रही या 6 महीने। बाप के बाद दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। ये अलग बात है कि गाजी के कुर्ते सीधी रही, लेकिन हाथ बीबी का पहलू पे रहता था। काबर की रिवायतें इतनी ज्यादा हैं कि मैं सारी बयान भी नहीं कर सकूं। पहली रिवायत है अली ने खुद 70 कब्रें बनाई। इतनी मुश्किल जिंदगी है जनाब सैयदा की। अली जैसे इमाम को मुश्किल आई, और जो सैयद बैठे हैं उनकी कनीज की औलाद हूं, जिंदगी का पता कोई नहीं, तो कलेजे के अंदर ये दर्द रह ना जाए। मैं अपनी कौम के बच्चों को बता के जाऊं। आपको पता है कि अली ने 70 कब्रें क्यों बनाई? क्योंकि किसी ने ऐलान किया था मैं बतूल की कब्र खो दूंगा। जिन्होंने हाय किए किसी गम में हाय न करो सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकद्दमे में गवाही के तौर पे शुमार करे। जो हैरान हो के आज नबियों की तरह बैठे हो, दिल में जरूर हाय करना। शहजादी सी को उसने कहा मैं कब्र खोदूंगा, मैं मैयत ज़हरा निकालूंगा, मैं जनाजा दोबारा पढ़ूंगा। मुझे अली ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया। पहली मर्तबा अली के चेहरे पे जलाल आया। अली ने जुल्फ़िकार को बेनकाब किया। लैलतुल हरीर वाला जलाल अली के चेहरे पे आया। आवाज आई मैंने मोहम्मद से ये वादा नहीं किया था कि तू बतूल की कब्र खोद दे और मैं सब्र करके बैठा रहूं। अली ने कंधे पे जुल्फ़िकार रखी और जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में अबुल हसन ने चक्कर लगाना शुरू किए। आवाज दे के कहा कब्र खोदना एक तरफ, तू कब्र की तरफ आंख उठा, मैं तेरी आंख ना निकालूं, मुझे अली ना।
اس دن سے علی نے پہرا شروع کیا، اس دن سے روزانہ قبر پہ آتا تھا علی، کیونکہ ان بے غیرتوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ یہ قبر زہرا کو کھود دیں گے۔ یہ شاعرہ کی شاعری نہیں کہ جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں دن پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتی، یہ معصومہ کا قول ہے۔ دوسری روایت، زہرا کی قبر کہاں ہے؟ بین القبر والمنبر، اسی لیے رسول نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے، میرے منبر اور قبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ زہرا کی قبر کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری روایت ہے بیت الحجر میں دفن ہے۔ ایک روایت ہے روضہ رسول کی جالیوں میں جو سرہانے کی طرف ہے، جو جناب زہرا کا گھر تھا وہ بھی زری کے اندر ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے، جو عورتوں کی طرف کھولتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عصر کے وقت، وہاں دفن ہے۔ ایک روایت ہے رسول کے ساتھ بطول دفن ہے۔ ہو شیعہ اور ہائے نہ کرے، کیا مجبوری تھی علی کو، محمد کی اکلوتی بیٹی اور قبر چھپی ہوئی۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے۔ سادات میں مثال نہیں دیتا، حد ادب ہے۔ جو غیر سادات بیٹھے ہو تم سے کہتا ہوں، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں یاد رہتی ہے۔ ماں کی محبت انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی۔ تم قبر پہ اپنی ماں کے پاس جاؤ، آگے دیکھو کوئی سپاہی درہ لے کے کھڑا ہوا ہے، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آیت اللہ خمینی خدا ان پہ رحم کرے، آیت اللہ خمینی کہا کہ نو ہے پہلا مصرع دنیا برداشت نہیں کرتی، غیر برداشت نہیں کرتے، اس لیے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں چرا بمادر سادات تازیانہ رسید، سیدوں کی دادی کو کیوں تازیانے مارے گا؟ اور قبلہ آج سے 400 سال پہلا مصرع ہے، 400 سال پرانا مصرع، اور یہ ایک مصرع سمجھ میں آ جائے، سادہ سا مصرع۔ وہ فرماتے ہیں سوال زہرا کجا، تلخی جواب کجا۔ مونڈگے کے شہر میں 6 دن مناظرہ ہوا تو سعید الرحمان کو مبلغ اعظم محمد اسماعیل سے، موضوع تھا حق زہرا۔ قاضی سعید الرحمان، انہوں نے آخری مجلس بستی کھوکھرا میں پڑھی تھی، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور بڑے جید علماء و ذاکرین بھی تشریف فرما ہے۔ ان کی گواہی کے اندر یہ فکرہ کہتا ہوں، بستی کھوکھرا میں ابھی وہ بندے زندہ ہیں جنہوں نے ان کی مجلس سنی ہے، وہ اس میں انہوں نے فرمایا یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے، کل میرا مولا مجھے لینے آئے گا۔ نشتر اسپتال ملتان میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت لکھ کے حوالے کر دی۔ ڈاکٹروں نے یہ اخبار کے فکرے پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹروں نے چیک کر کے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میرا مولا آ رہا ہے مجھے لینے۔ ڈاکٹروں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے گھنٹے اور منٹ بتائے تھے کہ اس وقت میرا انتقال ہوگا۔ ڈاکٹروں نے 5 منٹ کہا پہلے آپ بالکل ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکم یا علی مدد، انتقال ہو گیا تھا۔ علی کو ماننے کے بڑے فائدے ہیں، لیکن مادیت پسندوں کو دنیا میں سمجھ نہیں آتے۔ علامہ حضرت حسن زیدی بول چال بند ہو گئی تھی، لکھ کے بات کرتے تھے۔ جو بندے موقع پر موجود تھے میں نے ان سے بھی ملاقات کی ہے اور اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ اچانک پتہ نہیں زیدی صاحب کی بوڑھی ہڈیوں میں کہاں سے طاقت آئی، وہ بستر پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس طرح منہ کر کے زیدی صاحب نے فرمایا کہ بلا نفاست دیکھیے، وہی جو زندگی گزری ہے، وہی آخری فکرہ علامہ حضرت حسن زیدی کا۔ یوں ایسے مڑے اور فرمایا آپ تشریف لے آئے۔ یہ کہہ کے 4 پائی پہ گر گئے علامہ حضرت حسن زیدی۔ یہ قاضی سعید الرحمان، اسے شیعہ کیا تھا مبلغ اعظم نے۔ 6 دن مناظرہ ہوا مونڈ کے اندر، 6 دن مظفر گڑھ کا علاقہ مونڈ گئے۔ 6 دن قاضی سعید الرحمان نے پھر کتاب کھولی، عبارت پڑھنا شروع کر دی۔ محمد اسماعیل نے فرمایا قاضی سعید الرحمان کتاب رکھ دے، تیرا میرا مناظرہ مہینے ختم نہیں ہوگا، چھوڑ کتابیں، وقت ضائع نہ کر، وضو کر۔
कुरान सर पे रख, काबे की तरफ मुंह करके बता इन्होंने ज़हरा को खाली वापस नहीं भेजा। बिल्कुल मेरा इब्तदाई दौर था, मैंने जियारत की थी काजी सईद रहमान की, और उनकी जबान से ये फिक्र सुने थे, किसी को वो सुना रहे थे। उन्होंने कहा मैंने दिल में नियत कर ली थी कि रोज बंदे थाने कचहरियों में झूठे कुरान उठाते, उन्हें क्या हो जाता है, और मैं भी झूठा कुरान उठा लूंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस्माइल को हरा दिया। कहते मैंने दौड़ के वजू किया, वजू करके कुरान उठाया, कुरान उठाकर काबे की तरफ रुख किया। वो कहते यहां तक कुरान आ गया था या मैंने तंजन मुड़ के इस्माइल को देखा कि देख अभी तू हार जाएगा और मैं झूठा कुरान उठा रहा हूं। कहते मैंने मुड़ के देखा इस्माइल की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी और रोते रोते आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद इस्माइल कह रहा था अच्छा ज़हरा तेरी अपनी किस्मत, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल करे। अभी भी देख रात के वक्त तेरे मुकदमे के कितने गवाह हैं, आज जनाब ज़हरा देख तेरे मुकदमे के कितने गवाह हैं। इस्माइल की आवाज है अच्छा मोहम्मद की बेटी तेरी अपनी किस्मत, इससे ज्यादा तेरी वकालत में कर नहीं सकता। आगे कुरान जाने, सईद उर रहमान जाने। काजी सईद उर रहमान कहते मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया, मैंने अपने आप से कहा सईद उर रहमान 1400 साल से दुनिया मोहम्मद की बेटी में जुल्म कर रही है, तू तो हया कर, तू तो रसूल की बेटी के खिलाफ गवाही न दे। काजी ने कुरान उठाया, सर पे रख के कहा लोगो इस्माइल सच्चा है, मोहम्मद की बेटी दरबार में बाबा की तहरीर को हाथ में लेकर एक एक को दिखाती रही है, ये मेरे बाबा की तहरीर है, मेरा बाबा मुझे लिख के दे गया था, ये मेरे जिसने जिंदगी में कभी मातम नहीं किया मैं उसके सामने फिक्रा पढ़ता हूं। अगर फिक्रा सही हो इजाजत की जरूरत नहीं होती। जितने शिया बैठे हो सारे देख लो मेरी तरफ, मातम तुम्हारी अपनी किस्मत का। कसम के तौर पे कुरान सर पे रख के कसम खा के कहता हूं मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, उसने सनद फाड़ने से पहले उस पर थूकना शुरू किया भरे मजमे में ज़हरा के सामने, फिर सनद को फाड़ा, हवा में उड़ा के कहता है नहीं मानता। फातिमा के सारे बाल सफेद हो गए, ज़हरा की 18 साल की उम्र में कमर झुक गई। अभी इतना जुल्म कर चुके थे कि ज़हरा घर में आई, मुसलमान दरवाजे पे इकट्ठे हुए, दरवाजे को आग लगाई, कहते थे हट जा ज़हरा, सामने से हट जा। आवाज आई हया कर, मैं मोहम्मद की बेटी हूं, मैं सारी कायनात कुर्बान करूं। मदीने के बदमाश इकट्ठे होके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद करके दरवाजे के पीछे खड़ी थी। ये एक जालिम ने आग लगाई, दूसरे ने धक्का दिया, जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी पर। रसूल बड़े कसम खाइए तो फिक्रा सुनना, खाली लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी जो जनाब सैयदा के पहलू में बेबस हुई, नीचे आ गई ज़हरा, ऊपर गिरा दरवाजा, दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों की फौज ने गुजरना शुरू किया। या कुल फौज ने ताजियाना उठा के हसनैन की मां को ताजियाना मारो, दरवाजे के नीचे फातिमा तरबी। आवाज आई याली मेरा मोशन शहीद, जो गवाह है जनाब ज़हरा का मातम करे, मातम करो। मैं आखिरी फिक्र अर्ज करूं, जो अब तक नहीं रो सका झोली फैलाए, मैं सच्ची बीबी का मसाए पढ़ूं। उस वक्त सैयदा बेहोश हो गई, सैयदा बेहोश हो गई। जब फिजा ने जगाया, ज़हरा की पहली आवाज आई अली कहाँ है। आवाज आई बीबी अली के गले में रस्सी डाल। मुसलमान गलियों में